وہ رات میں نہیں بھول سکتا، وہ رات میری زندگی کی وحشتناک رات تھی۔ میں اس وقت گاڑی بہت ہی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور مجھے اپنے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ شادی کو تقریباً ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، لیکن چونکہ میری نوکری ٹف تھی، اسی وجہ سے ہی میں ہفتے میں ہی نوکری پر چلا گیا۔ میری بیوی ایک بہت ہی رومانٹک عورت تھی اور اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے شمالی علاقہ جات میں جاؤں، لیکن کام کے دباؤ کی وجہ سے میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکا۔ ان دنوں مجھ سے وہ ناراض تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی میری نظروں کے سامنے اس کا خوبصورت معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں بس کسی طرح سے اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہتا تھا۔ میں نے سارا سے پسند کی شادی کی تھی، وہ مجھے خاندان کی ایک شادی میں دکھائی دی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی لحاظ سے بہت خوبصورت تھی، اس کا سراپا پرفیکٹ تھا اور اس کی آنکھیں نشیلی تھیں۔ میں جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو میں کھو جاتا، میں دنیا جہان کو بھول بیٹھتا تھا اور اس میں مگن ہو جاتا تھا۔ اس وقت میری ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی تھیں۔ میں ابھی بھی اس سے مگن ہونے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا اور یہ دل میں منصوبے بنا رہا تھا کہ اس کے ساتھ جا کر وہ سارے کام کروں گا جو میں نے کل رات ویڈیوز میں دیکھے تھے۔ لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ ان ویڈیوز میں ایک آدمی اپنی مردہ بیوی کے ساتھ وہ حرکتیں کر رہا تھا۔ میں ایک شیطانی دماغ کا حامل شخص تھا اور جب میرا دماغ شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا تھا تو میرے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس وقت جو بھی میرے دماغ کہتا میں کرتا چلا جاتا، اور اب نہ تو میں اپنے دل کی سنتا تھا اور نہ ہی اپنے ضمیر کی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرا ضمیر بھی مردہ ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے گھر میں پہنچ گیا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی کی، میں نے دیکھا میری بیوی سامنے ہی کھڑی تھی اور اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں اس کا جسم مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں بس کسی طرح سے اس کے پاس جا کر اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی بہکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں گاڑی کو لاک کر رہا تھا کہ وہ چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے جلد ہی اپنی مسکراہٹ کو غائب کیا اور اسے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اس وقت ہم باہر کھڑے ہیں، اگر گھر کا کوئی فرد یہاں پر چلا آیا تو وہ کیا سوچے گا؟ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، گھر کے افراد کی فکر مت کریں، سارے لوگ ہی سو چکے ہیں، اب صرف ہم دونوں ہی ہیں جو جاگ رہے ہیں۔ موسم بھی آج بہت ہی رومانٹک تھا۔ پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ابھی ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ میری بیوی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لیا۔ اس کے لبوں پر اس وقت بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی جسے میں خود میں سمونا چاہتا تھا، لیکن فی الحال میں اپنے آپ پر قابو رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہیں پر ہی شروع ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اب میرے سامنے آ کر وہ کھڑی ہوگی، اس نے اپنے بازو میری گردن میں ڈالے۔ اس سے پہلے کہ میں اونچی ہو کر اپنی دل کی خواہش پوری کرتی، میں نے اسے بہت ہی آہستگی سے پیچھے ہٹایا اور اسے کہا، دیکھو، میں تمہارے جذبات بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں اور اس وقت میں خود بھی کسی طرح سے تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں پر اگر ہم دونوں یہ سب کچھ کرنے لگے تو مشکل ہو جائے گی۔ چلو پہلے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں جا کر تمہیں اچھے طریقے سے خوش کرتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اب کی بار اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس وقت ہنستی ہوئی بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا جسے اس قدر خوبصورت اور شریف لڑکی ملی تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ جذباتی تھی اور اسے خود پر ذرا بھی کنٹرول نہیں تھا۔ لڑکی ہو کر بھی وہ ہر بار ہی پہل کرتی تھی اور کبھی کبھار تو مجھے اس کی شدتوں سے بھی خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی بہت عجیب اور بہکی باتیں کرتی تھی جس کی وجہ سے میرا دماغ جھنجھنا جاتا تھا اور میں حیران ہوتا تھا کہ میں لڑکا ہو کر بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اور یہ لڑکی ہو کر اس حد تک پہنچ جاتی ہے۔ میں نے اس کے منہ پر کچھ بھی اسے نہیں ٹوکا تھا اور نہ ہی کبھی اسے بارے میں کچھ کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ لڑکیاں کا دل بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، وہ باتوں کو بہت جلدی اپنے دل پر لے لیتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شدتوں سے میں محروم ہو جاؤں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ بہت گرم تھا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم بھی تپ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے لے کے میں کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اسے بستر پہ بٹھایا ہی تھا کہ وہ اپنی ساڑی کا پلو کھولنے لگی۔ سارا یار، بس تھوڑا سا صبر کر جاؤ، مجھے فریش ہونے دو۔
میں نے اسے روکتے ہوئے کہا اور میری بات سن کر اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی پہلے بھی آپ کی وجہ سے میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، لیکن آپ مجھ سے مزید انتظار نہیں کر رہے۔ اب فروش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی حلیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں میری سہولیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے بہت مسئلہ ہے۔ میرے جسم سے اس وقت پسینے کی بو آ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کام کے دوران یہ پسینے کی بو ہمیں ڈسٹرب کرے۔ میں اس سے پہلے کہ واش روم میں جاتا وہ تیزی سے میرے پاس آ گئی اور میرے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہنے لگی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اس وقت بہت بے چین لگ رہی تھی اور اس کا پورا جسم بھی اس وقت کانپ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کا خود پہ کنٹرول بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یار سارا بس تھوڑا سا وقت دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلدی نہا کر آ جاؤں گا۔ اس کی بار سارا نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی میں آپ کو صرف اور صرف 5 منٹ دیتی ہوں، 5 منٹ کے اندر اندر نہا کر باہر نکلیں۔ میں تیزی سے واش روم کے اندر گیا۔ اگر میں چاہتا تو اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، مگر اس بار میں نے یہ رسک نہیں لیا۔ شادی کے اگلے ہی دن جذبات سے مجبور ہو کر میں اسے اپنے ساتھ نہانے کے لیے لے کر تو چلا گیا، لیکن ہم اتنے مگن ہو گئے تھے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری بہن میرے کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور میری بہن مسلسل میری بیوی کو آوازیں دے رہی تھی، جبکہ میری بیوی ہوش و حواس سے بیگانہ مجھ میں مصروف تھی۔ اچانک ہی واش روم کا دروازہ بجا۔ ہم دونوں ہوش کی دنیا میں چلے آئے۔ میں نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا مضبوط بنایا اور پوچھا کون ہے؟ دوسری طرف سے مجھے اپنی بہن کی آواز سنائی دی جو فکر مندی سے مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے دروازہ اندر سے لاک کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا میری بیوی غصے سے چلا اٹھی میں بھی اندر ہی ہوں اور نہا رہی ہوں، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس وقت اس کا لہجہ بہت ہی قصولا تھا اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ جب وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتی ہے تب اسے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا، اور تب اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے اور کیا الفاظ اپنے منہ سے نکال رہی ہے۔ میری بہن حد سے زیادہ معصوم تھی اور وہ کم عمر بھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر تو نکل گئی، لیکن اس نے میری ماں کو جا کر اس سب کے بارے میں بتا دیا، اور شام کے وقت میری ماں نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے یہ کیا ڈرامہ تم نے شادی کے اگلے ہی دن لگا لیا ہے؟ میں بہت زیادہ شرمندہ تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ اپنی ماں اور بہن کے سامنے اس طرح کی بات کرنا میرے لیے بہت ہی پریشان کن تھا۔ اس وقت تو میں نے بہت ہی تحمل سے اپنی امی کی بات سنی۔ جب مجھے اپنے کمرے میں آیا تو میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے جو کہ اس وقت کمرے میں موجود تھی اور دوبارہ سے بہکی بہکی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتی میں نے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ پہلے ہی تمہاری وجہ سے میری بہت ہی بے عزتی ہو چکی ہے، فی الحال میرے قریب مت آؤ، اس وقت میں بہت غصے میں ہوں۔ میری بات سن کر اس کا بھی دماغ گھوم گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے اس وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی اور اپنے شوہر میں مگن تھی، اس وقت کیسے میں آپ کی بہن کی بات سن سکتی تھی؟ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ اب آپ اکیلے نہیں رہتے، بلکہ آپ کے ساتھ ایک بیوی بھی رہتی ہے۔ اگر وہ آپ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے پہلے وہ اجازت لیں۔ اگلا انسان مصروف ہوتا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں تو ویسے بھی دستک دیے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت تک کمرے میں قدم نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ اندر سے داخل ہونے کی اجازت نہ مل جائے۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر یہ ساری باتیں میں اپنے گھر والوں سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر میں انہیں یہ سب کہتا تو میری نئے سرے سے عزت افزائی ہوتی۔ میری بیوی کی ایک بہت ہی عجیب و غریب عادت تھی، وہ ہر وقت ہی اپنے ساتھ ایک ریکارڈنگ ٹیپ رکھتی تھی۔ جو بھی وہ بات کرتی تھی اس کی ساری بات ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور کہنے لگی کہ یہ بچپن سے عادت ہے اور اسے چھوٹنے میں بہت وقت لگے گا، اس لیے میں نے اسے منع نہ کروں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاموش ہو گیا۔ نہاتے وقت بھی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس وقت میرے موبائل پر ایک ویڈیو بھی چل رہی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر میری طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نہانے کا کام کیا اور کمرے کے اندر دوبارہ سے داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی اس وقت بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس کی بے چینی دیکھ کر میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو کام میں کرنے والا تھا اس کے لیے میری بیوی کا بے چین ہونا بہت ضروری تھا۔
میں اس کے پاس گیا، اٹھ بیٹھی اور میرے گلے میں بازو ڈال کر میرے قریب ہو گئی۔ میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر ہی جھک گیا، اس سے پہلے کہ میں ساری حدیں پار کرتا۔ اس نے یکدم ہی مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں نے اسے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھے کہنے لگی کہ نہ جانے کیوں مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور دوبارہ اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے کہو، میں تمہیں سانس دے دیتا ہوں۔ اس بار اس نے مجھے پیچھے نہیں ہٹایا، لیکن اس بار وہ مجھے تھوڑی سی سست نظر آ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، ویڈیو بھی سامنے چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں وہ سب کچھ نہیں کر پا رہا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں کہ میں کوئی دوائی وغیرہ لے لوں؟ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے حیران ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا تمہیں مسئلہ کافی لمبے عرصے سے ہے یا پھر آج ہی ہوا ہے؟ اس نے بمشکل مجھے کہا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ایک بار پہلے ہو چکا ہے، مگر آج اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے۔ مجھے یہی تھا کہ شاید اسے دمے کا مسئلہ ہے۔ میری بہن کو بھی یہ مسئلہ تھا۔ میں اسے انہیلر لینے کے لیے چلا گیا۔ میری بیوی ابھی تک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں لوٹ کر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میری بیوی اس وقت فرش پر گری ہوئی تھی اور اس کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے کو زور زور سے تھپکنے لگا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس احساس کو جھٹلانا چاہتا تھا لیکن جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جب اس کی سانسیں چیک کی تو اگلے لمحے مجھے لگا کہ میری اپنے دل کی دھڑکن رک گئی ہے۔ اس کی سانسیں اس وقت نہیں چل رہی تھیں۔ میں نے اسے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا، مگر اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، یعنی اس دنیا سے وہ پرواز کر چکی تھی۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ جانے ایک دم سے اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ میری آواز سن کر اماں جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ جب انہوں نے میری بیوی کی حالت دیکھی تو پریشانی سے مجھ سے سوال کرنے لگیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس عورت کو میری زندگی میں آئے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی وہ دوبارہ سے میری زندگی سے رخصت ہو گئی، اور ایسی رخصت ہوئی تھی کہ اس کی واپسی کی امید بھی مجھ سے چھن گئی تھی۔ جب میں نے اماں کو بتایا کہ اس کی اس دنیا سے پرواز کر چکی ہے روح، تو میری بات سن کر میری ماں اپنا سینہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسی بات کا انتظار کر رہی ہوں۔ اماں کو اس طرح روتا دیکھ کر میرے رونے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے چکرا کر زمین پہ گری ہے۔ اماں نے تیزی سے اسے میری گود سے لیا اور مجھے کہنے لگی کہ اب تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم اس کے لیے نامحرم ہو چکے ہو۔ اماں کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ اب اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی ہے، اسی وجہ سے اب یہ تمہاری نکاح میں نہیں رہی، تم اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، ورنہ اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اماں کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں یہ سب کچھ نہیں مانتا۔ میں نے اپنی بیوی کا سر دوبارہ سے اپنی گود میں رکھنا چاہا، لیکن امی اسے میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے دھکا دے کر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور مجھے کہنے لگی کہ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس وقت میرا دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا، کیونکہ جو ویڈیو میں دیکھ چکا تھا اب وقت آ گیا تھا کہ اس سب ویڈیو کو میں اپنی بیوی پر استعمال کر سکتا تھا، چونکہ اب اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی اور اس کے وجود میں اب کسی قسم کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اب نہ تو وہ کسی قسم کا احتجاج کر سکتی تھی اور نہ ہی میری کسی حرکت پر چیخ یا چلا سکتی تھی۔ پھر یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ جو کچھ میں اس کے ساتھ کرنے جا رہا تھا وہ سب کچھ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر وہ یہ سب میں ایک زندہ عورت کے ساتھ کرتا تو شاید مجھے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل ہو جاتی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس طرح سے میں یہاں اسے نہیں لے جا سکتا، پہلے میں اسے ہسپتال لے کر جاؤں گا، اس کا پوسٹ مارٹم کرواؤں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے اسے کیا ہوا ہے۔ اماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کہنے لگی یہ تو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیا تجھے اندازہ نہیں ہے پوسٹ مارٹم میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اسی وجہ سے ہی تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔
تاکہ حقیقت سامنے آ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کیا پتا کہ میری بیوی کو کسی نے زہر دیا ہو۔ اب کی بار اماں نے انتہائی غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی بھی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگیں، کیا تم اپنے گھر والوں پر الزام لگا رہے ہو؟ میں نے انتہائی عاجزی سے کہا کہ میں اپنے گھر والوں پہ الزام نہیں لگا رہا، بلکہ میں صرف اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور اب آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں کس قدر وہمی انسان ہوں۔ جب تک مجھے سچائی کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھا۔ اب یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ساری زندگی اسی کشمکش میں مبتلا رہے اور یہ پتہ لگانے کی ناکام کوشش کرتا رہے کہ آخر اس کی بیوی کو ہوا کیا تھا۔ اب کی بار اماں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم اسے ہسپتال لے کر جاؤ، لیکن ہم اس کے گھر والوں کو کیا بتائیں گے؟ میں نے امی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ اس چیز کی فکر مت کریں، یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ویسے بھی اس کے خاندان میں صرف اس کی چچی اور چچا ہی ہیں۔ ان کا رویہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے اور اس سے بس کسی طرح سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ میں انہیں بتا دوں گا کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ اگر اس بات پر انہوں نے یقین نہیں کیا اور کسی قسم کا کوئی واویلا مچایا تو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے جو ان کا منہ بند کر سکتی ہے۔ اماں مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ یقیناً تم پیسوں کی بات کر رہے ہو۔ میں بھی ہنسنے لگا۔ میری بیوی کی میت اس وقت میری گود میں پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ خوشی اس چیز کی تھی کہ میں اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کرنے جا رہا تھا۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے کسی قسم کی محبت نہیں تھی، بلکہ اسے دیکھ کر میرے وجود میں ہوس پیدا ہو جاتی تھی اور میں بس اسے کسی طرح سے اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں ہی میں اس کے قریب جاتا تھا اور اسی سلسلے میں اس سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ جس دن میری بیوی کا یہ حسن ڈھلنا شروع ہو گیا اس دن میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ خیر، میں نے اپنی بیوی کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے گاڑی میں لا کر ڈال دیا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت ایک سنسان جگہ سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ میں نے اپنے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا معصوم چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کی ذرا مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا۔ مجھے اپنے نفس پہ ذرا بھی قابو نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دین سے بہت زیادہ دور تھا۔ میں گناہوں کی دلدل میں اس حد تک پھنس گیا تھا کہ اب مجھے گناہ کے علاوہ اور کسی چیز میں لذت ملتی ہی نہیں تھی۔ گناہ کے بعد مجھے جو بے چینی ہوتی تھی وہ بھی بہت تکلیف دیتی، لیکن اس بے چینی کو میں نے نظر انداز کر دیا تھا اور ہمیشہ اس لذت کی طرف ہی توجہ دیتا تھا۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ جب میں سارا سے شادی کروں گا تب باقی لڑکیوں سے میرا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ سارا دکھنے میں ایک بہت ہی کمزور اور دبلی پتی سی لگتی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا اس کے اندر حد سے زیادہ طاقت موجود ہے۔ جب پہلی رات میں اس سے ملا تھا تب میرا یہ خوف بھی ختم ہو گیا تھا کہ اب باقی لڑکیوں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ مجھے ایک ایسی بیوی ملی تھی جس کے ہوتے ہوئے مجھے باقی لڑکیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اسپتال کے قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو سجا لیے اور رونے والی شکل بنا لی۔ میں جلدی سے اسے باہوں میں بھرا اور بھاگتا ہوا اسپتال چلا گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈرامے لگانے لگا اور اسے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب دیکھیے میری بیوی کو کیا ہوا ہے، یہ ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ اور مجھے روتا دیکھ کر ڈاکٹر پریشان ہو گیا۔ نرس کو حکم دیتے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے اس لڑکی کو کمرے میں لے کر جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر یقیناً بہت اچھا تھا۔ میں نے جب اپنی بیوی کو اسٹریچر پہ رکھا تو نرس نے سب سے پہلے جا کر اس کی نبض چیک کی اور وہ وہیں رک گئی۔ میں نے اس وقت بھی اپنا ڈرامہ ختم نہیں کیا اور بے یقینی سے نرس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، آپ رک کیوں گئی ہیں؟ جبکہ اندر ہی اندر میرا دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اسے بھی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ نرس نے مایوسی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب بہت ہی افسوس کی بات ہے لیکن ان کی بیوی زندہ نہیں بچی، یہ راستے میں ہی انتقال کر چکی ہے۔
نرس کی بات سن کر میں زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے، اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن جب میں کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں پتہ لگا کر بتاتا ہوں۔ وہ دونوں اسے کمرے کی طرف لے کر چلے گئے جبکہ میں مسکراتے ہوئے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں نے دوبارہ سے موبائل نکالا، وہ ویڈیو دیکھنے لگا جس میں ایک آدمی ایک مردہ عورت کے ساتھ مصروف تھا۔ جب سے میں نے انگریزوں کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی تھی تب سے میری زندگی میں گندگی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ تو کسی چیز سے خوف ہی نہیں کھاتے تھے اور جو دل میں آتا تھا کرتے جاتے تھے۔ میں یہ بات بھول چکا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں زیب نہیں دیتی۔ میں نے یہ بات بھی مکمل طور پہ نظر انداز کر دی تھی کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے سے انسان کا دل، خاص طور پہ مسلمان کا دل، بہت کمزور ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس وقت تو میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ میں نے بس کسی طرح سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ زمین پہ گئی تھی اور سر پہ گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے، لیکن ایسا ممکن ہے۔ چوٹ کسی ایسی جگہ پر لگتی ہے جو کہ بہت نازک ہوتی ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں ان کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کی بات سن کر میں زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ میں ویسے ہی چاہتا تھا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو میرے لیے اس کے ساتھ وہ سارے کام کرنے آسان ہو جائیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بعد میں اسے غسل بھی دیا جائے گا، اور اگر بعد میں کسی کو شک ہو جاتا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا ہے تو میرے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ یوں تو کسی کو بھی پیسے دے کے خریدا جا سکتا ہے، مگر میں اس معاملے میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں جس محلے میں رہتا تھا اس محلے کے لوگ حد سے زیادہ نیک تھے، وہ خدا کا بہت خوف کھاتے تھے، اور مجھے پتا تھا کہ امی جس عورت کو غسل دینے کے لیے بلائیں گی وہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوگی۔ خیر جو بھی تھا، میں نے ڈاکٹر کو اجازت دے دی کہ وہ میری بیوی کا پوسٹ مارٹم کر لیں۔ وہ اسے لے کے کمرے سے چلے گئے جبکہ میں بے چینی سے گیلری میں ٹھہرنے لگا۔ ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھے بولا کہ آج تو نہیں ہو سکتا، کل دن کے وقت یہاں پر چلے آئیے گا، کل دن تک کام مکمل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اسے اجازت لے کر ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ اب میرا رخ اپنے ایک دوست کے گھر کی طرف تھا۔ یہ دوست میرے بچپن کا کلاس فیلو تھا اور مجھے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس میں سے کوئی بھی بات نہیں میں چھپاتا تھا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والے معاملات میں کسی حد تک اسے بتا دیتا تھا، اور وہ بھی اسی طرح ہی کرتا تھا۔ وہ بھی شادی شدہ تھا، لیکن ان دنوں اس کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ میں بس اسے اپنے دل کی خواہش کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے دکھانا چاہتا تھا کہ میں بہت جلد کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں میری حوصلہ افزائی کرتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی وہ مجھے نہیں روکے گا۔ میں جب اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کے وہ مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ تو اجازت کے بغیر کیسے میرے گھر میں داخل ہو گیا؟ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور کہا کہ مجھ پہ زیادہ رعب جمانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تیری بیوی گھر پہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہی اجازت لیے بغیر داخل ہو گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ مصروف ہوں، اس نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے شرم دلاتے ہوئے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کر، تمہاری بیوی تمہاری زندگی میں آ گئی ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنی ساری محبت اور اپنا سارا وقت اپنی بیوی کو دو۔ وہ ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ میری بیوی جب مجھے اپنا سارا وقت نہیں دیتی تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنا سارا وقت اس پہ برباد کرنے کی؟ میں نے اسے حیرانگی سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا مکافات عمل ہے، شادی سے پہلے میں جو حرکتیں دوسروں کی بیویوں کے ساتھ کرتا تھا آج وہی حرکتیں میری بیوی کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تو پھر تو ایسی لڑکی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے لیے اس عورت کو چھوڑنا مشکل ہے، کیونکہ وہ عورت حد سے زیادہ میری زندگی میں دخل اندازی کرنے لگی ہے، اس کی وجہ سے ہی تو اب میری زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ مجھے سارا دن بستر پر لیٹا ہوا دیکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے پیارے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میری بیوی سارا دن آفس میں کام کرتی ہے، اسی وجہ سے ہی تو مجھے عیاشی بھری زندگی ملی ہوئی ہے۔ اگر میری بیوی دوسروں کے ساتھ مل بھی لیتی ہے تو پھر مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
میں یہ ساری عیاشی نہیں کھونا چاہتا۔ میرے دوست نے اس وقت بے غیرتی کی انتہا کر دی تھی اور مجھے اس وقت اسی قسم کی ہی امید تھی۔ وہ تھا ہی ایک بے غیرت انسان۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم بتاؤ تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے جا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میری نظروں کے سامنے میری بیوی کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے ایک دم گہری سانس لی اور کہا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھا، مجھے کہنے لگا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تیری بیوی تو بہت اچھی ہے، پھر ایسی بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بیوی کو کسی قسم کی کوئی بد دعا نہیں دے رہا، بلکہ تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ تو اتنے آرام سے بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور تو مجھے کہتا تھا کہ تجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی ویسی لڑکی مل گئی ہے۔ میں نے بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میں ہر بار ہی تمہیں ایسا کہتا تھا۔ مجھے جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی ملتی تھی تو مجھے منہ سے ایسے ہی الفاظ نکلتے تھے، تو تم جاؤ اپنی بیوی کے جنازے کی تیاری کرو، میرے پاس کیا ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں اپنی زندگی کا بہت بڑا راز بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھ سے کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھی جاتی۔ میں نے موبائل پر وہ ویڈیو چلا دی۔ وہ پریشانی سے ویڈیو کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے وہ موبائل میرے ہاتھوں سے لیا اور مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ تو اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور مجھے کہنے لگا، اس معاملے میں تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی ساتھ نہیں دوں گا۔ میں بلا شبہ ایک بہت ہی بے غیرت بندہ ہوں، لیکن میں کسی مردے کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بھی یہی کہوں گا کہ اس سے باز آ جاؤ، ورنہ بہت ہی برا انجام ہوگا۔ لگتا ہے ارسلان ڈر گیا ہے، میں نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا۔ تم جو بھی مرضی کہہ لو، مجھے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہو، ڈرپوک بھی کہہ سکتے ہو اور بزدل بھی کہہ سکتے ہو، مگر میں تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ اس بار میں وہی کروں گا جو ٹھیک ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اگر وہ راضی ہو جاتا تو ہمیں اسے ساتھ میں ملا لیتا اور یہ سارا کام میرے لیے بھی آسان ہو جاتا۔ لیکن خیر، میں بھی کوئی کسی سے کم نہیں تھا، میں خود بھی سب کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا، یار تیری بیوی بہت نیک اور معصوم تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کر ورنہ تو کسی بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ ابھی بے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اپنی بیوی کا جنازہ عزت کے ساتھ پڑھا لے۔ مجھے اس بار شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے اور تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ جب بھی مجھے اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں تو تھوڑے ہی وقت میں کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے کہا کہ میرے سامنے نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ ساری زندگی تو خود گھٹیا کام کرتے رہے اور جب میں کرنے جا رہا ہوں تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تو گھٹیا اور گرا ہوا کام کر رہا ہے۔ اس قدر گھٹیا کام میں نے ابھی ساری زندگی میں نہیں کیا۔ بلا شبہ میں عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا، لیکن وہ تعلقات بھی ایک حد تک ہوتے تھے۔ تیری طرح میں نے کبھی بھی حد کراس نہیں کی۔ میں نے اسے سائڈ کی طرف دھکا دیا اور اسے کہا کہ تمہاری یہ بکواس سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر تو میرا ساتھ نہیں دے سکتا تو مجھے روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے اپنے دوست سے سب کی بھی امید نہیں تھی۔ آتے ہوئے میں اپنی بیوی کا موبائل بھی لے آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پیچھے اگر اس کے گھر والوں کی طرف سے کال آ گئی تو میرے گھر والے انہیں سچ سچ بتا دیں گے اور یوں اپنی بیوی کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ میں دوبارہ سے ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اگر یہ سب کچھ ہو بھی جاتا ہے تو میری بیوی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اس بار میں بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، مجھے کہنے لگے، تھوڑی دیر پہلے تک تو آپ راضی تھے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ رات سب کے سامنے آ جائے گا اور پھر آپ کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں؟ یا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر بہت ہی تیکھے لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا، مجھے کوئی تفتیش والا لگ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کا کام علاج کرنا ہے اور علاج بھی آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب کوئی مریض آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے آپ کے پاس لایا تھا اور اب ہمیں اپنی ہی مرضی سے اسے لے کر جا رہا ہوں۔
میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی بے حرمتی ہو، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن اب ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ مزید کسی بھی قسم کا ظلم برداشت نہیں کرنا۔ وہ کافی دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، جیسے ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو۔ میں تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں پر میری بیوی کو رکھا گیا ہوا تھا۔ وہ ایک سرد خانہ تھا جہاں پر اور بھی بہت سارے مردے پڑے ہوئے تھے، جن میں سے اکثر عورتیں ہی تھیں۔ میں لالچی نظروں سے ان سب عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دوران بھی نرس بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ کو مردوں میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے۔ یہ بات اس نے بہت ہی عجیب لہجے میں کہی تھی۔ وہ نرس اور ڈاکٹر دونوں ہی مجھے دماغ سے پھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں ان کی باتوں پہ غور کر کے اپنے سر کو نہیں تھکانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کا جو کام ہے وہ کریں، مجھ سے بحث کرنے کی یا مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میری بیوی کو ایک پلاسٹک کے بیگ میں بند کر دیا اور اسے اسٹریچر پہ رکھ کر میری گاڑی کے قریب لے کر چلی گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کے گھر میں سے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے اسے 2 ٹوک لوگوں میں کہا کہ میں اکیلا رہتا ہوں، میرے خاندان میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو آپ انہیں لے کر چلے جائیں۔ میں گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا جب مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ زندگی میں جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگے تو پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر اس کی پکڑ ہوگی تو بہت بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اس کا لہجہ بہت بدلا تھا۔ اس کے لہجے کو بھی میں مکمل طور پہ نظر انداز کر گیا اور اپنی بیوی کو لے کر اس پرانے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ گھر مجھے میرے ایک دوست نے ہی دیا تھا اور اس گھر میں ہمیشہ ہی غیر قانونی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ اس رات ہفتے کے دن بہت سارے لڑکے لڑکیاں وہاں پہ جاتے تھے اور اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ جتنے بھی پیسے ہوتے تھے وہ سب میرے دوست کو ملتے تھے۔ وہ اچھا خاصا کما رہا تھا۔ یہ گھر چونکہ آبادی سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے یہاں پر بہت ہی کم لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اس گھر کے بارے میں حکومت کو بھی ٹھیک طرح سے علم نہیں تھا اور پولیس بھی اس گھر کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ جو بھی دل چاہے یہاں پر کیا جا سکتا تھا اور اب میرا رخ اسی کی طرف تھا، کیونکہ میں اپنی مرادیں پوری کرنے والا تھا۔ میں ابھی اس گھر کے دروازے کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میری امی کی آواز آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس سب میں صبح کے 5 بج گئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، چونکہ سردیوں کے دن تھے، اسی وجہ سے ابھی بھی اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا، روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے امی سے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مجھے اس وقت کال کیوں کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم ایک بہت بڑے کنویں میں گر گئے ہو، تم وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن نکل نہیں پا رہے۔ ایک روشنی تمہارے پاس جاتی ہے لیکن تم اس روشنی کو بھی واپس بھیج دیتے ہو۔ تمہارے گرد اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس اندھیرے میں مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہو۔ امی کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ آپ ویسے ہی ٹینشن لے رہی ہیں، پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی نے مجھے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو جلدی سے گھر واپس آ جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی لے کر چلے آؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کا پوسٹ مارٹم کرواؤ۔ اگر بعد میں لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو ہم پر بھی شک کیا جائے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں دن کے وقت ہی چلا آؤں گا، فی الحال مجھے پریشان نہ کریں۔ میرا لہجہ بہت ہی غصیدہ ہو گیا تھا۔ امی نے روتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اپنی بیوی کو لے کر میرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ان کے گرد کپڑا ہٹایا، جس میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت بھی کالی ساڑی میں موجود تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت سپاٹ تھے اور اس کا جسم بھی ٹھنڈا ہی تھا۔ میں بہت غور سے اس کے وجود کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو دوسری طرف سے مجھے اپنے دوست کی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی یہاں پر مت آنا، میں بھی بہت ضروری کام کرنے والا ہوں۔ پھر میں نے اپنی بیوی کے ارد گرد سے کپڑے ہٹانے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس وقت بغیر کسی لباس کے میرے سامنے موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کارروائی شروع کرتا، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے تیزی سے اپنی بیوی کو ڈھانپا۔ اس بار جب میں نے دیکھا دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جب اس نے میری بیوی کی یہ حالت دیکھی تو پولیس والوں نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا کہ بدبخت، تو مردوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کرتا ہے۔
पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया, मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मुझे अपने साथ लेकर जेल में चले गए। तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि अपनी बीवी का जो मोबाइल मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था, वो मोबाइल अस्पताल में ही गिर गया था और वो मोबाइल उसी के हाथ लग गया था। मोबाइल पर किसी किस्म का लॉक मौजूद नहीं था और सामने रिकॉर्डिंग चल रही थी। तजस्सुस से मजबूर होकर नर्स ने रिकॉर्डिंग चला दी। दरअसल वो तमाम बातें वो थीं जो मैंने थोड़ी देर पहले अपने दोस्त से फ्लैट में जाकर की थी। मैंने उसे बताया था कि मैं बहुत जल्दी अपनी बीवी के साथ बेहुरमती करूंगा। उसमें वो वीडियोस का भी जिक्र था और बहुत ही गंदी बातें थी जो मैंने की हुई थी। ये सब देखकर उसने जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाई और उसे मेरे पीछे लगा दिया। पूरी देर में ये खबर मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। मैं बुरी तरह से बदनाम हो गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। शर्मिंदगी की वजह से मुझे सर उठाया नहीं जा रहा था। लोग मेरी इज्जत बहुत करते थे, अब वो लोग मुझ पर थू थू करने लगे थे। यहाँ तक कि मेरी माँ भी नफरत से मेरे चेहरे की तरफ थूकते हुए कहने लगी कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने तुम जैसी औलाद को जन्म दिया है। अम्मी की बात सुनकर मैं बेचैन हो गया। मैंने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया कि मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मुझे डांटते हुए कहने लगी, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक भी बात निकाली। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस तरह की कोई भी हरकत ना करना। मैंने अम्मा को बताया कि मैंने सच में अपनी बीवी के साथ अभी तक कुछ नहीं किया था। अम्मा के चेहरे पे एक जख्मी मुस्कुराहट फैल गई और वो मुझे कहने लगी कि अपनी बीवी के साथ तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे ना। उन लड़कियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिन लड़कियों की इज्जत को तुमने बर्बाद कर दिया है और बड़े फख्र से अपने दोस्त को बता रहे थे। अब की बार हमें वाकई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मेरी सारी इज्जत खाक में मिल गई थी। मेरा वो दोस्त भी मेरे पास आया था। उसने फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे की तरफ देखा था और मुझे कहा था कि मैं तुझे पहले ही बता रहा था कि मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख ले तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया। वो बहुत नेक औरत थी और अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था कि उसके साथ किसी किस्म की बेहुरमती की जाए। इसी वजह से तू पकड़ा गया है। अब बेहतर यही है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, क्योंकि दुनिया वाले तो तुझे माफ़ नहीं करेंगे। अब तेरे साथ सिर्फ तेरा रब ही है जो बचा है। ये कहकर वो जेल से बाहर निकल गया, जबकि मैं ज़मीन पे गिर गया और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा। मेरी आवाज़ पर भाग कर आने वाला अब कोई भी नहीं था।